ٹی وی۔ تمام حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے جس کی ربوبیت، خالقیت، مالکیت کا اقرار کرتے ہوئے 1,24,000 انبیاء گزر گئے، اور درود و سلام ہو ان مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ بندوں کے لیے جن کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمائی۔ جی سامعین و ناظرین، آپ لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ ہم ہر وقت دین کی اشاعت و ترویج کے سلسلے میں کوشاں ہیں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ماہ رمضان المبارک میں آج کا ہمارا مہمان خصوصی بنے ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین لیاقت علی رانجھا صاحب۔ آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہے کہ آپ اپنی قیمت سے اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے آئے۔ سب کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے، اور اس ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کو اپنے ساتھ تجویز دی ہے، یعنی اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو اس ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے انتہائی ہر جگہ پر پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کا جو ماہ رمضان، کیونکہ ہر چیز کا ایک معنی ہوتے ہیں، ہر چیز کو سمجھ کے کیا جاتا ہے، تو اس ماہ رمضان کا معنی کیا ہے؟ خالق لم یزل نے اس مہینے کا نام خود ہی رمضان رکھا ہے۔ رمضان کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اہل لغت کے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ رمز سے ماخوذ ہے۔ رمز کا مطلب ہوتا ہے دھوپ کی شدت، سختی، اس کو رمز عربی زبان میں بولتے ہیں۔ تو جس وقت پہلی دفعہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو وہ ماہ رمضان گرمیوں میں پڑا تھا، تو لوگوں میں ایک سخت دھوپ، سخت گرمی کا احساس ہوا، تو اس وقت اس مہینے کا نام ہی رمضان پڑ گیا۔ رمضان یعنی ایسا مہینہ کہ جس میں تپش کو محسوس کیا گیا، سخت گرمی کو محسوس کیا گیا، اور شریعت کے اعتبار سے اس کا جو معنی ماہ رمضان رکھا گیا ہے، حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انما سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب، کہ ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے کہ جس طریقے سے سخت گرم زمین چیزوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، اس لیے یہ ماہ رمضان کا نام ماہ رمضان رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ماہ رمضان کا نام تو مطلب اس کا معنی کیا ہے، اس پر آپ نے تبصرہ فرمایا، ماشاءاللہ بہت ہی کمال۔ اچھا، یہ ماہ رمضان کی فضیلت، اس کی وجہ آپ تھوڑا سا بیان فرمائیں تاکہ لوگ پہچانیں اس کی۔ ماہ رمضان المبارک کی جو فضیلت میں نے وہی آیت مجیدہ پڑھی ہے، اس میں بالکل واضح ہے کہ اس میں ایک خالق کائنات کا عظیم کلام نازل ہوا جو معجزہ عبدی ہے، جو تا قیامت بندوں کی ہدایت کا سامان لے کر آیا ہے، جس کے قصے کبھی پرانے نہیں ہوتے، جس کی تعلیمات پرانی نہیں ہوتی، اور ہر دور کے لوگوں کے لیے وہ باعث ہدایت اللہ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، بعض اوقات سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے کسی آدمی کا روزہ رہ جاتا ہے، تو اس کو دوسرے ایام میں جب رکھنا پڑ جائے تو اس کے لیے وہ مشکل لگتا ہے۔